آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں نون لیگ 15 نشستوں پر کامیاب ہو گئی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے حصے میں 6 سیٹیں آئی ہیں۔ تاہم پیپلز پارٹی مسلسل پورے انتخابی عمل پر سوالات اٹھاتے ہوئے دھاندلی کے الزامات عائد کر رہی ہے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے کہہ دیا ہے کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ ٹک ٹک ٹاک، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار حامد میر صاحب۔ حامد میر صاحب، بہت شکریہ ہمیں شو جوائن کرنے کے لیے۔ میر صاحب، ظاہر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے ٹک ٹاک الٹی گنتی آپ کی شروع ہو گئی ہے، یہ نون لیگ سے کہا ہے۔ نون لیگ پر اعتماد نظر آتی ہے، مگر کیا واقعی معاملہ کچھ خراب ہوتا نظر آتا ہے نون لیگ کے لیے؟ دیکھیں، معاملہ صرف نون لیگ کے لیے خراب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ہی اس سسٹم کے سٹیک ہولڈرز بھی ہیں اور بینیفیشری بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ایک سمری گئی ہے پریزیڈنٹ کے پاس ہائی کورٹ کے ججز کی تقرری کے بارے میں، تو پریزیڈنٹ صاحب نے کافی دن سے اس پہ دستخط نہیں کیے۔ تو مسلم لیگ نون کے جو اعلیٰ سطحی ذرائع ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جی صدر صاحب آج اسلام آباد آ جائیں گے تو شاید وہ دستخط کر دیں گے، لیکن ہمیں اگر پریزیڈنٹ صاحب کی جو ورکنگ کا پتہ ہو تو دستخط تو وہ کراچی میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے دستخط نہیں کیے، اور بلاول صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ تو اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ الٹی گنتی اگر شروع ہو چکی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری بات ہے اس کا مطلب ہے تحریک عدم اعتماد۔ تو تحریک عدم اعتماد اگر آتی ہے تو پیپلز پارٹی کی نمبرز گیم کو سامنے رکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کون سی پارٹیاں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر مل جائیں تو شہباز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ تو سب سے بڑی جو پارٹی ہے وہ تحریک انصاف ہے، جس کے ایم این ایز جو ہیں ان کے پاس ٹکٹ تو تحریک انصاف کا نہیں تھا لیکن وہ تحریک انصاف کے کہلاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان کی پارٹی آ جاتی ہے، پھر کچھ آزاد ارکان آ جاتے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں۔ تو انفارمیشن ہماری یہی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ رابطے کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور ابھی تک باقاعدہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی، لیکن معاملات جو ہیں وہ الٹیمیٹلی ادھر ہی جا رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو نئے صوبوں کی بحث ہے، یہ نئے صوبوں کی بحث میں لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس کو اپنے لیے ڈو اور ڈائی کا ایشو بنائے گی۔ تو اگر یہ تو ان پر امپوز کرنے کی کوشش کی گئی تو میرا خیال ہے کہ پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ صاحب، اور اس سارے سینیریو میں جب مشکلات کا معاملہ ہے، پھر امین مقام صاحب کہتے ہیں کہ ایک ساتھ ہی ڈوبیں گے، ہم اکیلے نہیں جائیں گے، تو یہ پیپلز پارٹی اس آپشن کی طرف جائے گی کہ جس میں خود پیپلز پارٹی بھی ڈوبتی نظر آ رہی ہے نون لیگ کے ساتھ؟ دیکھیں، پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایک گروپ ہے، بڑا مضبوط گروپ ہے وہ، اور وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کا تعلق پنجاب سے ہے اور خیبر پختونخوا سے ہے اور آزاد کشمیر سے ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ جب سے ہم نے نون لیگ کے ساتھ تعاون شروع کیا ہے، ہم نے نون لیگ کے ساتھ مل کے زرداری صاحب کو صدر بنوایا، 2 گورنر لے لیے اور بلوچستان میں حکومت بنا لی، تو ہمیں اس کا بہت نقصان ہوا ہے، اور جب تک ہم نون لیگ سے جان نہیں چھڑاتے ہم بے نظیر بھٹو والی جو پیپلز پارٹی ہے اس کو ریوائیو نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف ایک گروپ پیپلز پارٹی کے اندر ایسا ہے جو بینیفیشری آپ اس کو سمجھ لیں، ان کا تعلق زیادہ تر سندھ سے ہے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں ہمارے پاس حکومت ہے اور صدر صاحب جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں، تو ہمارے تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ خود صدر صاحب جو ہیں وہ بھی، وہ جو پنجاب والا گروپ ہے وہ اس سے اب ان کی سوچ کافی قریب ہو چکی ہے، کیونکہ پچھلے دنوں لاہور میں پیپلز پارٹی نے ایک جلسہ کرنے کی کوشش کی اور ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملی، اور جلسہ تھا جی آصف زرداری صاحب کی سالگرہ کے موقع پہ انہوں نے ایک جلسے کا اہتمام کیا مینار پاکستان پہ، ان کو اجازت نہیں ملی۔ تو پیپلز پارٹی میں وہ جو گروپ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اب نون لیگ سے جان چھڑا لینی چاہیے، اس گروپ کی سوچ اور
آصف زرداری صاحب کی سوچ اور بلاول بھٹو صاحب کی سوچ جو ہے اس میں کافی قربت پیدا ہو گئی ہے. تو وہ جو گروپ پیپلز پارٹی کے اندر موجود ہے جو سمجھتا ہے کہ ہمیں اسی سیٹ اپ کے اندر نون لیگ کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے, میرا خیال ہے وہ کافی کمزور ہو چکا ہے. اور الٹیمیٹلی اگر پیپلز پارٹی جو ہے اس نے کوئی فیصلہ کر لیا تو یہ بات طے ہے کہ نقصان صرف مسلم لیگ نون کو نہیں ہوگا, نقصان پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا اور سسٹم کو بھی ہو سکتا ہے. صاحب, اور ماضی میں یہ ہوا کہ جو کینالز کا ایشو تھا اس بارے میں بھی اسی طریقے سے بات کی گئی تھی جیسے اب مزید انتظامی یونٹس کی بات کی گئی ہے, مگر پیپلز پارٹی نے سٹینڈ لیا اور پیپلز پارٹی اپنی بات منوانے میں کامیاب ہوئی. تو اس بار مزید انتظامی یونٹس, مزید صوبے, اس پر بھی پیپلز پارٹی کی چلے گی, اس کا زیادہ امکان ہے؟ نہیں, دیکھیں جو یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس یعنی کہ نئے صوبوں کی جو بات آئی ہے, یہ پیپلز پارٹی کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ کوئی اتنی وہ غیر سنجیدہ اس کو نہیں لے سکتی, بڑی سیریس بات ہے. اور اس میں اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پھنس اس لیے گئی ہیں کہ ماضی میں خود نواز شریف اور شہباز شریف صاحب یہ نئے صوبوں کی حمایت کر چکے ہیں, بلکہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور رانا ثناء اللہ صاحب وزیر قانون تھے پنجاب کے, تو انہوں نے خود ایک متفقہ قرارداد منظور کروائی تھی پنجاب اسمبلی سے, دونوں پارٹیاں اس میں شامل تھیں, نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی, کہ بہاولپور صوبہ بھی بننا چاہیے اور جنوبی پنجاب صوبہ بھی بننا چاہیے. اسی طرح جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے اس نے چند مہینے پہلے ایک قرارداد منظور کیا ہے کہ ہزارہ صوبہ بننا چاہیے, اس کی مسلم لیگ نون نے بھی حمایت کیا ہے, پی ٹی آئی نے بھی حمایت کیا ہے, پیپلز پارٹی نے بھی حمایت کیا ہے. تو ان پارٹیوں کا اتفاق رائے صرف یہ ہو سکتا ہے, جو ان کی بچت کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نئے صوبے بنانے کا آئین میں راستہ طے کیا گیا ہے اس راستے پہ چل کے آپ نیا صوبہ بنا لیں. تو وہ نیا صوبہ کدھر بنے گا؟ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں, نہ سندھ میں بنے گا نہ بلوچستان میں بنے گا. تو یہ ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے نون لیگ کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی, لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو ایکسیپٹیبل نہ ہو, کیونکہ ان کا ایک خیال ہے کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے جہاں پر میئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے, تو اس سب سے بڑے شہر کراچی کے معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں اور مجموعی طور پہ پیپلز پارٹی کی جو سندھ میں حکومت ہے اس کی گورننس پہ اتنے زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ اگر کراچی کو ایک علیحدہ یونٹ نہ بنایا جائے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور سسٹم کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی ہو سکتی ہے. اور عامر صاحب, جب سسٹم کی جب آپ نے بات کی, محسن نقوی صاحب نے گزشتہ دنوں جب اپنی سپیچ کی اس کے بعد یہ تاثر بھی ابھرا کہ مرکزی حکومت یعنی نون لیگ کے درمیان اور سسٹم کے درمیان بھی شاید سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے منع تو کر دیا پارٹی رہنماؤں کو جواب دینے سے, مگر اس سے پہلے جوابات دیے گئے. تحریک انصاف کے لیے سپیس پیدا ہو, جو کہ عام طور پر ہسٹوریکلی یہ ہوا ہے کہ جب حکومت اور سسٹم کے درمیان, اداروں کے درمیان کوئی نہ کوئی معاملہ یا دراڑ پڑے تو موقع ملتا ہے اپوزیشن کو سپیس بنانے کا, اس کا امکان ہے؟ دیکھیں شاہزیب صاحب, یہ بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا ہے. اگر آپ جو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں, اگر آپ ان کے پرانے سٹیٹمنٹس نکالیں, دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ صرف ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے سپورٹر ہیں, نئے صوبے بنانے کے حامی ہیں, بلکہ میں نے خود ان کی زبان سے سنا ہے وہ صدارتی نظام کے بھی حامی ہیں. تو صدارتی نظام کی بحث کو فی الحال آپ ایک طرف کر دیں, لیکن یہ بڑے ایک اتفاق کی بات ہے, آپ اس کو حسین اتفاق کہہ لیں یا ایک بہت ہی نامناسب اتفاق کہہ لیں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے معاملے پہ جو محسن نقوی صاحب کی رائے ہے اس میں اور عمران خان صاحب کی رائے میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. صاحب یہ بڑی اہم بات ہے, یعنی کہ یہ اتنا اہم ایشو ہے نئے انتظامی یونٹس یا نئے صوبوں کا کہ اس کے لیے جو اختلافات عمران خان صاحب کے درمیان اور اداروں کے درمیان ہیں وہ ختم ہو جائے, یہ اتنا اہم ایشو ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہے. میں نے تو صرف آپ کے سوال کا جواب دیا کہ تحریک انصاف اگر چاہے تو سپیس بنا سکتی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ماضی میں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی حمایت کرتے رہے ہیں. اچھا, نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے مسئلے پہ جو اس وقت فیڈرل کیبنٹ ہے اس میں بھی ایک رائے نہیں ہے.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں 3-4 دنوں میں بہت سے جو فیڈرل منسٹرز ہیں وہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی حمایت کر رہے ہیں. رضا یاد حراج نے کی ہے, سردار یوسف صاحب نے کی ہے, بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے کی ہے, پائپ لائن میں اور بھی مجھے لوگوں کا پتہ ہے جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس معاملے پر شہباز شریف صاحب اور جو نواز شریف صاحب کی رائے ہے وہ میرا خیال ہے کہ مائنورٹی کی رائے ہے ود ان پی ایم ایل این, کیونکہ پی ایم ایل این کی اس وقت جو میجورٹی ہے نا, وہ میجورٹی اگر آپ دیکھیں کہ کون سا آدمی جو ہے, کون سا منسٹر جو ہے وہ پہلے کون سی پارٹی میں تھا اور پی ایم ایل این میں کیسے آیا, تو جب آپ اس بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایسا نہ ہو کہ اس معاملے میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہی اقلیت میں چلے جائیں.